کی تفصیلات کی طرف بڑھے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اپیلیٹ ٹربیونل کے فیصلوں کے خلاف ریٹ درخواستوں کی سماعت کے لیے لارجر بینچ کا معاملہ لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس شجاعت علی خان 2 روز کی چھٹی پر چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس شجاعت علی خان 10 اور 9 جنوری کو دستیاب نہیں ہوں گے۔ لارجر بینچ میں جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس شاہد بلال حسن سمیت دیگر بھی شامل ہیں۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق نے، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی اشفاق، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے 9 جنوری سے الیکشن ٹربیونل کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرنی تھی، اور اس حوالے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ لارجر بینچ تشکیل دیا تھا۔ تو اب لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس شجاعت علی خان 2 روز کی رخصت پر چلے گئے ہیں، یعنی 9 جنوری اور 10 جنوری کو جسٹس شجاعت علی خان دستیاب نہیں ہوں گے، اور اس حوالے سے 9 جنوری سے اپیلوں کی سماعت مقرر تھی، لیکن اب لارجر بینچ کے سربراہ کی عدم دستیابی کے باعث اپیلوں پر سماعت 2 روز نہیں ہو سکے گی۔ اس حوالے سے جو اپیلیں اب تک دائر ہوئی ہیں اس حوالے سے تمام جو فریقین ہیں ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ لارجر بینچ کے سربراہ 11 جنوری سے دوبارہ لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد اپیلوں پر سماعت کا آغاز ہوگا۔ اپیلوں پر سماعت کا آغاز ہوگا، تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ۔ ارسلان حفیظ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل ٹریبیونل نے RO کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ارسلان حفیظ PP 55 سے PTI کے امیدوار ہیں۔ PP 160 سے عمار علی جان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، جبکہ عاطف ایوب میوں کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ارسلان حفیظ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل ٹریبیونل نے RO کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا ہے۔ ارسلان حفیظ PP 55 سے PTI کے امیدوار ہیں، جبکہ PP 160 سے عمار علی جان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ NA 129 سے PTI کے میاں اظہر کے کاغذات نامزدگی منظور۔ اپیلیٹ ٹربیونل کے جج جسٹس طارق ندیم نے اپیل منظور کر لی۔ اپیل منظور کر لی ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق ندیم نے بطور الیکشن اپیلیٹ ٹربیونل حلقہ NA 129 سے میاں اظہر کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل منظور کر لی ہے، اور ریٹرننگ آفیسر کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے سے متعلق فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جسٹس طارق ندیم کے روبرو میاں اظہر کے وکیل سلمان خان نیازی نے یہ اپیل دائر کی تھی اور ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ جی آپ کا بہت شکریہ محمد اشفاق۔ عام خبر ہے اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ NA 129 سے PTI کے میاں اظہر کے کاغذات نامزدگی منظور۔ اپیلیٹ ٹربیونل کے جج جسٹس طارق ندیم نے اپیل منظور کر لی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے۔ NA 129 ہے جہاں سے PTI کے میاں اظہر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ چھٹیوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں، فیصلہ آج۔ صوبائی وزیر تعلیم کی 4 بجے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ملاقات شیڈیول۔ اسکولوں میں چھٹیوں کے اضافے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ منصور قادر کہتے ہیں کہ ابھی تک چھٹیوں میں اضافے کا فیصلہ نہیں ہوا، پرانے شیڈیول کے مطابق چھٹیاں 9 جنوری تک ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، لاہور نیوز نے وزیر تعلیم اسکول منصور قادر سے بات کی، اور اس میں انہوں نے ان تمام افواہوں کو جو ہے رد کیا جس میں کہا گیا ہے کہ چھٹیوں میں اضافے کا فیصلہ ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آج اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہے، اور یہ ملاقات دوپہر 4 بجے ہوگی، جس میں فیصلہ ہوگا کہ چھٹیوں میں اضافہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی پرانے شیڈیول کے مطابق چھٹیاں جو ہیں وہ 9 جنوری تک ہے، اور اب یہ فیصلہ جو ہے حکومتی سطح پر ہو رہا ہے، اور حکومت کی جانب سے یہ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ چھٹیوں میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے اہم ملاقات جو ہے وہ 4 بجے ہوگی، جس میں چھٹیوں میں اضافے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ جی عاطف، ہر دفعہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، چھٹیاں کی جاتی ہیں جب ٹمپریچر 15 ہوتا ہے، لیکن جب ٹمپریچر 4-5 تک پہنچتا ہے تو بچوں کو واپس اسکول بلا لیا جاتا ہے۔ تو کیا اس حوالے سے کوئی سوچ بچار نہیں ہو رہی کہ چھٹیاں لیٹ کی جائے؟
جی ہر سال ہی اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب موسم سرما کی چھٹیاں دی جانی ہے تو اس وقت یہ بھی دیکھا جائے کہ ٹھنڈ کب زیادہ ہوگی، کس وقت ٹھنڈ کی شدت ہوگی، اس وقت چھٹیاں دی جائیں. اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام ہر سال یہی کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب چھٹیوں کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ موسم کی شدت کب زیادہ ہے. محکمہ موسمیات سے اس حوالے سے مشاورت کی جائے گی. لیکن اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو گزشتہ 2 ماہ سے اسموگ کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے شدت اختیار کر گئی تھی، جس کی وجہ سے آلودگی بہت زیادہ تھی. اور آلودگی کی بنیادی وجہ جو یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ٹرانسپورٹ زیادہ استعمال ہونے سے جو ہے آلودگی بڑھتی ہے. اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ جب صبح میں بہت زیادہ تعداد میں بچے اسکولوں کی طرف جاتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کا استعمال بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آلودگی ہوتی ہے. تو اسموگ کی وجہ سے اس دفعہ 18 دسمبر سے چھٹیوں کا آغاز کر دیا گیا تھا. ماضی میں 24 دسمبر سے چھٹیاں دی جاتی تھی، لیکن اب موسم کی شدت اور اسموگ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے عاطف، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. اب کچھ بات شہر کے موسم کی. لاہور میں شدید سردی کی لہر برقرار، کم سے کم ٹمپریچر 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. مضافاتی علاقوں میں دھند کے بٹیرے. محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی. لاہور میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے، کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. مضافاتی علاقوں میں دھند کے ڈیرے برقرار ہیں. محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے. تو آپ کو موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. لاہور میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے اور اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی پر مزید اپڈیٹس لیں گے سامعہ سعید سے. جی سامعہ. جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سردی کی شدت میں اضافہ ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. درجہ حرارت روز بروز جو ہے وہ کم ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آج بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج ہوا کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ شہر میں آئندہ 3 روز تک بارش برسنے کے جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے. البتہ یہی دیکھا جائے گا کہ اس ہفتے جو ہے وہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہی ریکارڈ کیا جائے گا. تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سال سردیوں کا جو دورانیہ ہے وہ گزشتہ سال کے نسبت طویل ہی ریکارڈ کیا جائے گا. طبی ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خشک، کھانسی، نزلہ، زکام جیسی بیماریاں شہر لاہور میں تیزی سے پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو شہری جو ہے جب گھروں سے باہر نکلے تو احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ لازمی عمل کرے. دوسری جانب اگر بات کر لی جائے اسموگ کی تو اسموگ کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں جو ہے وہ ایک بار پھر سے مصنوعی بارش برسائی جائے گی. البتہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ گزشتہ ہفتے جو محکمہ ماحولیات کی خصوصی چین سے جو ٹیم ہے وہ آئے گی، لاہور کا دورہ کرے گی، تمام تر وجوہات کو سامنے لایا جائے گا جو اسموگ میں اضافہ کر رہی ہے. لیکن یہ دیکھا گیا کہ گزشتہ ہفتے تو جو ہے وہ چین سے کوئی ٹیم نہیں آئی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ خصوصی ٹیم جو ہے وہ آئے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ تمام تر جو وجوہات ہیں جو اسموگ میں اضافہ کر رہی ہے ان کو سامنے لایا جائے گا. اور دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو آج بھی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں 5ویں نمبر پر براجمان ہے اور شہر میں اسموگ کی اوسط شرح تاحال 190 ریکارڈ کی جا رہی ہے. جی سامنے یہ بھی بتائیے کہ پہلے بھی آرٹیفیشل رین کی گئی تھی لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ پائے تھے، تو کیا اس بار کوئی بہتری متوقع ہے؟ بالکل، محکمہ موسمیات کے حوالے سے جب مصنوعی بارش کے حوالے سے جب میری محکمہ موسمیات سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ پچھلی بار جو دسمبر میں بارش کی گئی تھی یہ دیکھا گیا تھا کہ چند قطرے جو ہیں وہ برسائے گئے تھے کیونکہ اس وقت اس طرح سے مناسب بادل جو تھے وہ آسمان پر موجود نہیں تھے اور وہ پہلا تجربہ تھا جو اس لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب اور ایکسپیرینس ہمیں ایک پہلا ہو گیا اور اب جو ہے وہ شہر لاہور میں اچھی بارش برسائی جائے گی. لیکن جیسے ہی مناسب اور بادل آسمان پر آئے گے تبھی جو ہے وہ مصنوعی بارش برسائی جائے گی. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس بار جو ہے وہ اچھی مصنوعی بارش جو ہے وہ شہر لاہور میں برسائی جائے گی اور یوئیٹ کی ٹیم کا جو ہے وہ خصوصی شکریہ بھی ادا کیا گیا اور یہی کہا گیا کہ آپ نے پہلی بار جو ہے وہ لاہور میں مصنوعی بارش برسائی، آپ کا نام جو ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ سامعہ.
बल्दिया उज़्मा लाहौर की सर्वे रिपोर्ट से सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात गायब। गैर कानूनी तामीरात माफिया नक्शा फीसों की मद में सरकार के करोड़ों रुपए हजम कर गया। शहर में सिर्फ 181 गैर कानूनी तामीरात की रिपोर्ट जमा करवाई गई, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा राफे हैदर का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। इमरान, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, पहले तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और उसके बाद गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ जो है 181 बिल्डिंग की निशानदेही की गई और रिपोर्ट जारी कर दी गई और इस वाले से ऑपरेशन जो है इस वाले से किया गया और शुरू हो, जिस पर वाघा जोन में होने वाले पहले रोज ही गैर कानूनी तमीराती ऑपरेशन से जोनल ऑफिसर प्लानिंग अल्ताफ और बिल्डिंग इंस्पेक्टर जमील ने ऑपरेशन में हिस्सा न लेकर ऑपरेशन मुअत्तल करवा दिया, जिस पर चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद ने जोनल ऑफिसर प्लानिंग अल्ताफ समेत बिल्डिंग इंस्पेक्टर जमील को नोटिस जारी करके 3 रोज में जवाब तलब किया है। इस वाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर ने 9 जोन के अफसरान को 7 रोज में ऑपरेशन करने की हदायत कर रखी है, जबकि अब 3 रोज रह गए हैं। लाहौर में सिर्फ 181 गैर कानूनी तमीरात में से सिर्फ 5 के खिलाफ कार्रवाई हो सकी है। शहर की रिहायशी इलाकों में 7,739 और कमर्शियल तमीरात के 1,218 नक्शे जमा हुए। मजमूई तौर पर 8,957 में से 7,197 नक्शे मंजूर किए गए। साल 2023 में 725 तमीरात गैर कानूनी रिपोर्ट की गई, जबकि साल 2024 में पहले रोज ही 181 गैर कानूनी तमीरात की सरकारी रिपोर्ट की निशानदेही की गई। इसमें तमाम जोन में, जिसमें वाघा जोन 317, दादागंज जोन में 49 इमारतें गैर कानूनी करार दी जा चुकी हैं। इसी तरह अल्लामा इकबाल जोन में 20, अजीज भट्टी जोन में 48, गुलबर्ग जोन में 39, निस्तर जोन में 41, रावी जोन में 46, समनाबाद जोन में 130, शालीमार जोन में 27 इमारतें गैर कानूनी डिक्लेयर की जा चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में ये गैर कानूनी तमीरात है जिनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाना था, मगर ऑपरेशन के पहले रोज ही जो है ऑपरेशन मुअत्तल किया गया और जोनल ऑफिसर प्लानिंग और बिल्डिंग इंस्पेक्टर के खिलाफ तदीबी कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए गए। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी गैर कानूनी तमीरात है जो इनकी अभी तक निशानदेही नहीं की जा सकी, जिनको इस रिपोर्ट से गायब किया गया है। शहर के गैर कानूनी तमीरात माफिया नक्शों फीसों की मद में सरकार के करोड़ रुपए जो है वो हजम कर चुका है और इस वजह से डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर का यही कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में कमर्शियल, रहायशी और इंडस्ट्रियल तमीरात की निशानदेही की गई है। किसी भी तरह की गैर कानूनी तमीरात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर में 9 साल बाद दोबारा नई बसेस चलेंगी। स्मोक को मद्देनजर रखते हुए माहौल दोस्त इको फ्रेंडली बसेस चलाई जाएंगी। निगरान पंजाब हुकूमत की महकमा ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने की मंजूरी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इंटरनेशनल फर्म से दस्तावेजात तलब कर ली। दस्तावेजात को तलब कर लिया गया है। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी ज़ैन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये शहर लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है कि स्मोक को मद्देनजर रखते हुए शहर लाहौर में 9 साल बाद माहौल दोस्त इको फ्रेंडली बसें चलाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। निगरान पंजाब हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने की मंजूरी दी है। लाहौर की तारीख में पहली बार सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें नजर आएंगी। ये वर्ल्ड बैंक के पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने का प्लान बनाया गया है। इसी तनाजुर में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इंटरनेशनल फर्म से भी दस्तावेजात तलब कर ली हैं। पहले मरहले में 27 बसें 12 साल गारंटी के साथ दरामद करने के लिए कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन की जाएगी। इलेक्ट्रिक बसों की मुरम्मत के लिए टूल किट्स भी जो बैरून मुल्क की कंपनी है उनसे मंगवाई जाएंगी। ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो गैर फाल रूट्स हैं उस पर ये बसें चलाई जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद मजीद इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने का प्लान बनाया गया है। इब्तदाई तौर पर 12 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी जो बसें हैं वो दरामद की जाएंगी। एक इलेक्ट्रिक बस में 44 से 49 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होगी। इस तरह पायलट प्रोजेक्ट से रोजाना औसतन 6000 मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से जो PC1 बनाया गया था उसमें बताया गया था कि लाहौर में 1800 बसों की जरूरत है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 27 बसें दरामद करने की मंजूरी दी है और अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो मजीद जो 1700 बसें हैं वो शहर लाहौर के लिए दरामद की जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक बसों के जरिए जहां पर लाहौर के 3000 किलोमीटर के सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो गाड़ियों का लोड है वो कम होगा, वहीं पर जो स्मोक में कमी आएगी और लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयसर आ सकेंगी।
माजी में देखा गया है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्लेटफॉर्म से शहर के 40 रूट को फाल किया गया था, लेकिन 2018 में ये तमाम रूट्स गैर फाल हो गए, जिसके बाद अब तक लाहौर में मास ट्रांजिट सिस्टम के अलावा किसी भी तरह का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक बसें लाहौर की सड़कों पर चलने के बाद जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दोबारा बहाल हो जाएगा। आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। सीटीओ लाहौर इमारा अतर लिबर्टी में हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सारे हमारी एज अ कौम आप समझ लें कि हम समझते हैं कि शायद हमारी 10 मिनट 15 मिनट इधर गाड़ी खड़ी करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एक लेन को जब ब्लॉक कर देते हैं और बाकी 1 या 2 लेन्स में बाकी सारी ट्रैफिक को मूव करना पड़ता है, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है और ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब होता है। आप देखें लाहौर के अंदर इतनी खुली रोड्स हैं, बहुत ज़्यादा, आपने कई रोड्स हमारी 4-4 लेन्स पे मुश्तमिल हैं, लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि 1 या 2 लेन्स जो हैं वो हमारी इंक्रोचमेंट में या रॉन्ग पार्किंग की वजह से वो हमारी ब्लॉक हो जाती हैं और ट्रैफिक फिर वहीं की वहीं होती है और उसको फिर मुश्किल से गुजरती चूट है। सारे हमारी एज अ कौम आप समझ लें कि हम समझते हैं कि शायद हमारी 10 मिनट 15 मिनट इधर गाड़ी खड़ी करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एक लेन को जब ब्लॉक कर देते हैं और बाकी 1 या 2 लेन्स में बाकी सारी ट्रैफिक को मूव करना पड़ता है, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है और ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब होता है। आप देखें लाहौर के अंदर इतनी खुली रोड्स हैं, बहुत ज़्यादा, आपने कई रोड्स हमारी 4-4 लेन्स पे मुश्तमिल हैं, लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि 1 या 2 लेन्स जो हैं वो हमारी इंक्रोचमेंट में या रॉन्ग पार्किंग की वजह से वो हमारी ब्लॉक हो जाती हैं और ट्रैफिक फिर वहीं की वहीं होती है और उसको फिर मुश्किल से गुजरना पड़ता है। इसके अंदर हमारी मुख्तलिफ गाहे बगाहे अपनी टीम्स के साथ मीटिंग भी होती है। हम रॉन्ग पार्किंग को डिस्करेज भी करते हैं। आपको पता है इसका जुर्माना जो है 2000 रुपये कर दिया गया है अदालती हुक्म के मुताबिक, और इसके अंदर हमारे लिफ्टर्स भी मौजूद हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने गाड़ियों को उठाया होता है और वो इसमें फाइन्स भी कर रहे होते हैं। तो बहरहाल कोशिश हमारी तो ये है कि हो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। जहाँ तक बात है ना प्लाजों की, आपके पीछे ही जिस तरह ये प्लाजा है, इस प्लाजे के अंदर लोग जाना पसंद नहीं करते। एक तो ये है कि जहाँ पे पार्किंग स्पेस मौजूद ही नहीं है, लेकिन जहाँ मौजूद है अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि मैंने कैजुअल एटीट्यूड की बात की, हम लोगों की वहाँ पे ख्वाहिश ही नहीं होती है कि हम प्रॉपर पार्किंग की जगह पे जाके पार्किंग कर लें। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि हम सबको अपने आप को एजुकेट